بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نکاح مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان خوش بختی اور اطمینان حاصل کرنے کا اسباب میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مدت اور مہربانی رکھ دی، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ کی نبی آدم پر اپنی کامل رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے ان کی جنس سے ہی ان کے جوڑے بنائے اور ان کی بیویوں کے درمیان مودت ڈال دی۔ وہ محبت اور رحمت دراصل نرمی ہے۔ بے شک ایک مرد عورت کو اس سے اپنی محبت کی وجہ سے یا اس پر رحمت کی وجہ سے روک کر رکھتا ہے، تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو، یا اس کے لیے وہ عورت خرچ کرنے میں اس کی محتاج ہوتی ہے، یا یہ کہ ان دونوں کے درمیان الفت ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ نکاح پاک دامنی کا ذریعہ۔ نکاح حرام کاموں سے نفس کی پاک دامنی اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے فائدے بہت عظیم ہیں اور اس کی مصلحتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف مردوں اور عورتوں تک ہی عام نہیں، بلکہ تمام امت کے لیے اس کے فوائد عام ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نکاح دین کو مضبوط اور اس کی حفاظت کرنے، عورت کی مضبوطی اور تحفظ، اس کی نگرانی کرنے، نسل کے وجود میں لانے، امت کی تعداد میں اضافہ کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کی کثرت پر فخر کو ثابت کرنے پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ایسی مصلحتیں ہیں جن میں سے ایک نفلی عبادت بھی بھاری ہے۔ شکر گزاری۔ میاں بیوی دونوں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اس نے ان دونوں کا باہم ساتھ رہنا آسان بنایا، اور اس عظیم نعمت کے شکر میں سے یہ ہے کہ وہ دونوں ہر اس کام سے دور رہیں جو اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب ہو سکتا ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو ان کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتا ہے، خاص طور پر وہ نافرمانیاں اور گناہ جو ہر مصیبت کی بنیاد اور ہر بد نصیبی سے نکلنے کے مقام ہیں۔ باہمی حقوق کا خیال۔ میاں بیوی دونوں پر لازم ہے کہ وہ باہمی حقوق و فرائض کا لحاظ رکھیں۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی بچوں کی خیر خواہی اور رہنمائی کی جو ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے وہ اسے ادا کرے، چنانچہ وہ انہیں ایسی چیز کی ترغیب دے جو ان کو دونوں جہانوں میں فائدہ دے، اور ایسی چیز سے ڈرائے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان پر اتنا خرچ کرے جو اسے میسر ہو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حریص ہو۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اللہ جل وعلا کی نافرمانی کے علاوہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حریص ہو۔ شوہر اور اپنے گھر کے حق کے بارے میں جو چیز اس پر لازم ہے اسے بجا لائے۔ جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے، اسے نصیحت کرے، اس کی غلطی کو حکمت اور نرمی کے ساتھ اس پر واضح کرے۔ دونوں کو باتوں میں سختی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور سختی کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے جب اس کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ان دونوں کو اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ باہمی معاملات کرتے وقت نرمی ہی ان پر غالب ہو، کیونکہ اسی میں کامیابی، خوش نصیبی اور فلاح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ نرمی اور بھلائی کا معاملہ۔ مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت دین، علم یافتہ میں جس مقام تک بھی پہنچ جائے وہ پھر بھی عقل اور دین میں ناقص ہی رہے گی، کیونکہ وہ اسی پر پیدا کی گئی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی وصیحت کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ تو اسے توڑ دو گے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ شیخ ابن اس یمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ وصیحت جو میں تمہیں کر رہا ہوں اسے قبول کرو۔ وہ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ عورتیں عقل میں قاصر ہوتی ہیں، دین میں قاصر ہوتی ہیں، غور و فکر میں قاصر ہوتی ہیں، اور اپنے تمام کاموں میں بھی قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ مخلوق پھیلے تو اس نے ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پس اس نے اس کو اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، تو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ اگر آپ ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھائیں گے تو اسی حال میں اٹھائیں گے، اس میں کجی ہوگی، اور اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ عورت ایسی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسی حال میں فائدہ اٹھا سکے گا کہ وہ ٹیڑھی ہو۔ تو جو کچھ بھی ملے وہ اس پر راضی رہے۔ اگر وہ اسے سیدھا کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، اور وہ اس پر کبھی بھی قدرت نہیں پا سکے گی۔ اگر وہ اپنے دین میں سیدھی ہوگی تو اسے مزاج کے تقاضے کے مطابق کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی۔ ہر چیز میں وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ چاہتا ہے، بلکہ مخالفت ضرور ہو جائے گی، اس سے کوتاہی بھی ضرور ہوگی۔ اس کوتاہی کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے سے ہی موجود ہے، تو یہ اپنی فطرت اور مزاج کے تقاضے کے مطابق قاصر ہے، اور اس میں کوتاہی کرنے والی بھی ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم کوشش کرو کہ وہ تمہارے لیے اس طریقے پر سیدھی ہو جائے جیسے تم چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں، تب اس سے بیزار ہو جاؤ گے اور اس کو طلاق دے دو گے، تو اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو توفیق دے، اس بات پر حریص رکھے کہ باہم معاملہ، خیر خواہی، گفتگو کرتے وقت نرمی اور رحمت تمہارے درمیان غالب رہے، کیونکہ ایسا کرنا احسان میں سے ہے۔ یہ ان اہم اسباب میں سے ہے جو المنان کی اجازت سے خوش نصیبی اور اطمینان کو کھینچ لاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے بہن بھائیوں کو اور بچوں کو اسی طرح اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب میں محبت قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔